مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والرسل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اما بعد. یہ ہمیں خط لکھا ہے تربت مکران سے محمد الیاس صاحب نے. آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، تو کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے کے کیا کچھ تقاضے بھی ہیں؟ کیا اس محبت کے دعوے کے بعد ہمیں اس کے اظہار کے لیے کوئی خاص عمل کرنا پڑے گا؟ رہنمائی فرمائیے. حضور رسالت مآب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزو ایمان بلکہ عین ایمان ہے. اس کے بغیر یہی نہیں کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بغیر ایمان کا وجود ہی نہیں ہوتا. اور ایمان کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، بلکہ آپ علیہ السلام کی محبت مخلوق میں سے سب محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. ارشاد باری تعالی ہے: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور جس تجارت میں خسارے کا تم کو اندیشہ رہتا ہے اور جن رہائش گاہوں کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تم کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے محبوب تر ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت سے نوازا نہیں کرتا. گویا کوئی شخص ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کے دل میں موجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دریا اس طرح موجزن نہ ہو کہ ان کی محبت کے سامنے خونی رشتہ داروں کا تعلق بلکہ اپنے جگر گوشوں سے لگاؤ، مال تجارت، مکانات اور دیگر لذائذ دنیا کی رغبت ہیج ہو کر نہ رہ جائے. چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا تاکہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام انسانوں سے محبوب ترین نہ بن جاؤں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے جن کو پورا کیے بغیر دعوی محبت و ایمان محض دعویٰ ہوگا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ان کی غیر مشروط اطاعت اور پیروی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایمان لانے والوں کی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ رسول ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا. نیز فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور آپ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، جب تک یہ لوگ اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ محسوس نہ ہو بلکہ اسے خوشی خوشی تسلیم کر لے، تب تک یہ مومن نہیں ہوں گے۔ اسی مفہوم کو ایک حدیث میں یوں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش بھی میرے لائے ہوئے پیغام کے تابع نہ ہو جائے۔ اس لیے ایک صاحب ایمان کے محبت کے جذبات حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوتے ہیں، اسے ہر اس کام سے محبت ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ہر اس شخص سے محبت ہوگی جس سے حضور محبت کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت جزو ایمان اور علامت ایمان قرار پائی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توفیق کی بھی دعا بندہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت عطا فرمائے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، جس طرح مشہور عربی مقولہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کوئی شخص جس کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار اپنی زبان پہ لاتا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بہت زیادہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے ذریعے ہم اپنے گناہ بھی بخشوا سکتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اظہار محبت کا ہم تقاضے بھی پورے کر سکتے ہیں کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ اس انسان کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔